اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اذن ایمان، خداوند متعال کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ پیام رمضان، ماہ مبارک رمضان میں پروگرام آرگنائز کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور ہم ہر روز چاہے مختصر وقت کے لیے ہی صحیح روز آپ کی ملاقات ایک شخصیت سے کرواتے ہیں جامعہ علوم اسلامی کی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ علوم اسلامی کے سینئر مدرس آغا ارشاد حسین جعفری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ طبیعت کیسی ہے جی؟ مزاج خیریت سے آپ کے؟ الحمدللہ۔ آغا صاحب، ہم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ایک وقت کا حصہ ہمارے لیے مختص فرمایا اور اس پیام رمضان کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ قبلہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے انسانوں پر روزے فرض کیے ہیں، اور یہ روزے نہ صرف امت محمدی پر فرض کیے ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے ہیں۔ تو یہ روزے کا فلسفہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کو ذرا بیان فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن کریم میں پروردگار روزے کا جہاں روزے کے فرض ہونے کے حکم کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر روزے کے فلسفے اور علت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں اور لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اور روزوں کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اہل تقوی میں تمہارا شمار ہو اور متقی بن جاؤ۔ تو قرآن کریم نے جو فلسفہ بیان کیا ہے روزوں کو واجب کرنے کا، روزے فرض کرنے کا، روزے رکھنے کا، وہ ہے تقوی اور متقی ہونا۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ آیت مجیدہ جو ہے اس میں ایک تو مومنین کے لیے اور جن پر روزے فرض کیے گئے ہیں ان کے لیے ایک حوصلہ بھی دیا جا رہا ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، روزے صرف آپ پر واجب نہیں کیے جا رہے بلکہ آپ سے پہلی امتوں پر بھی روزے واجب رہے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس میں ایک بات تو یہ کہ روزہ انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے، یہی وجہ ہے کہ روزے صرف امت محمدی پر واجب نہیں ہے بلکہ ہر امت پر واجب رہے ہیں، کیونکہ روزے فطری تقاضوں کے مطابق ہیں، اور جو احکام فطری تقاضوں کے مطابق ہوں وہ تبدیل اور چینج نہیں ہوتے، وإلا شرعیتیں تبدیل اور چینج ہوتی رہتی ہیں وقت کے تقاضوں کے مطابق، لیکن جو احکام فطری تقاضوں کے مطابق ہوں وہ چینج نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے روزے کو پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا اور اس امت پر بھی فرض رکھا گیا کیونکہ یہ فطری تقاضوں کے مطابق ہے۔ اور فلسفہ روزہ تقوی الہی ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، لعلکم تتقون۔ گویا کہ پروردگار کی طرف سے روزہ ایسی ویکسینیشن ہے کہ جو انسان کو متقی بنا دیتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تقوی سے انسان متقی بن جاتا متقی بن۔ اور یہ تقوی وہ منزل ہے، متقی بن جانا وہ منزل ہے کہ آپ کو پورے قرآن کریم میں آپ دیکھ لیں، پورے قرآن کریم میں آپ کو متقین کے لیے کوئی حکم صادر ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ اہل ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے پروردگار نے احکام صادر فرمائے، لیکن متقین کے لیے احکام بیان نہیں ہوئے، احکام صادر نہیں فرمائے، بلکہ متقین کے اوصاف اور ان کے فضائل و کمالات کو ذکر کیا گیا۔ مثلا ایمان والوں کے لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، حکم بیان ہوا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔
یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، ایمان والوں کے لیے احکام بیان جی ہوئے۔ بالکل، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایمان لے آؤ۔ اہل ایمان کے لیے اور ایمان والوں کے لیے احکام بیان ہوئے ہیں۔ کہیں پر آپ کو متقین کے لیے احکام نظر نہیں آئیں گے کہ ان کے لیے قرآن نے احکام بیان کیے، ماشاء اللہ، بلکہ ان کے اوصاف کو ذکر کیا، ان کے فضائل و کمالات بیان کیے۔ مثلا قرآن کے بعد لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، کہ یہ قرآن جو ہے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین الذین آ گیا، اوصاف بیان کے، وہ متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالآخرۃ، کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ نے جو انہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات بیان متقین کی صفات بیان کہ یہ فرمائی لوگ ہے، ہیں کہ جو یہ لوگ متقین ہیں۔ اور کہیں پر فرمایا ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ بے شک، کہیں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کے اعمال اللہ تعالیٰ متقین کے قبول فرماتا ہے۔ بے شک، یعنی متقین کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، فضائل و کمالات بیان ہوئے ہیں، متقین کے لیے احکام بیان نہیں ہوئے۔ ماشاء ان الجنت ازلفت للمتقین، اللہ۔ جنت متقین کے قریب کر دی گئی۔ یہاں پر دیکھیں قرآن نے کیسی اصطلاح اور الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ جنت کو متقین کے قریب کر دیا گیا، یعنی متقین جو ہیں وہ جنت کی طرف چل کے نہیں جائیں گے، بلکہ گویا کہ جنت چل کے متقین کے پاس آئے گی۔ یعنی متقین جنت کی اتنی مشتاق نہیں ہے جتنی جنت متقین کی مشتاق ہے۔ مشتاق ہے، ماشاء اللہ۔ تو متقین کے اوصاف بیان ہوئے۔ تقویٰ ایسی منزل ہے، متقی کے یہ فضائل و کمالات ہیں کہ قرآن میں بھی اس کے اوصاف اور کمالات بیان ہوئے، ان کے لیے احکام صادر اور بیان نہیں۔ تو پہلا فلسفہ جو قرآن نے بیان کیا روزے کا وہ ہے تقویٰ، تقوی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ متقی ہو جائے۔ یعنی اگر قرآن نے جگہ جگہ جا بجا یہ فرمایا ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو، تو یہ بھی بتایا کہ تقوی الہی کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کا راستہ کیا ہے۔ اس کا راستہ، اس کا ایک راستہ اور ایک طریقہ جو ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ ہے، ماشاء اللہ۔ اور پھر تقویٰ، عام طور پر تقوی کو کوئی بہت ہی مشکل کام سمجھا جاتا ہے۔ جی، تقویٰ کو ٹھیک ہے درجات ہیں، تقوی کی جیسے ایمان کے درجات ہیں اسی طرح تقوی کی بھی درجات ہیں، لیکن تقویٰ کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ سے کوئی گناہ نہ ہو۔ جس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، جو کوئی گناہ نہیں کرتا، وہ متقی ہے۔ متقی، آسان ترین تعریف جو ہے تقوی کی یہ ہے کہ گناہ سے بچنا، گناہ نہ کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ واجبات کو انجام دینا، محرمات کو ترک کرنا، یہی تقویٰ ہے۔ مطلب یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو بندہ کہے کہ یار میں تقوی کے منزل پر کیسے فائز ہو سکتا ہوں۔ تقویٰ تو بہت کوئی بلند منزل ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ درجات ہیں، تو درجات میں سب سے پہلے یہی آتا ہے کہ محرمات سے اجتناب کرے اور واجبات کو انجام دے۔ اگر ہر ایک انسان واجبات کو انجام دیتا ہے، محرمات سے اجتناب کرتا ہے، وہ متقی کہلائے گا۔ ماشاء اللہ۔ اور روزے کا دوسرا جو فلسفہ بیان ہوا ہے روایات میں، دوسرا فلسفہ روایات میں یہ بیان ہوا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت منقول ہے، آپ نے فرمایا اما العلۃ فی الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر، کہ روزوں کو واجب کرنے کی علت، سبب اور وجہ یہ ہے تاکہ روزے کے ذریعے مالدار، غنی اور فقیر یہ برابر ہو جائیں۔ لیستوی بالفقیر والغنی، فقیر اور غنی دونوں کے درمیان برابری قائم کی جا سکے۔ وذالک لأن، اور اس کی وجہ یہ ہے وذالک لأن الغنی لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم الفقیر، اس کی وجہ یہ ہے، علت یہ ہے کہ مالدار اور غنی شخص کے لیے کوئی معنی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ بھوک کا احساس کرے، اور جب اسے بھوک کا احساس نہیں ہوگا تو اسے بھوکے اور فقیر پر رحم نہیں آئے گا، اس کے دل میں بھوکے اور پیاسے کے لیے رحم اور شفقت پیدا نہیں ہوگی۔ فیرحم الفقیر، تاکہ وہ فقیر پر رحم کرے۔ یعنی مساوات بھی اور رحم بھی، ہاں، یعنی دونوں کہہ سکتے ہیں کہ مساوات بھی ہے، مساوات برابر ہو جائے۔ مقصد مساوات ہے اس لیے کہ غنی تو غنی ہے، غنی تو غنی، ٹھیک ہے، آگے پھر لأن الغنی کلما اراد شیئا فقدر علیہ، کیونکہ غنی
جب بھی کوئی چیز چاہتا ہے وہ اس پر قادر ہے، اس کو حاصل کرنے پر اس کو حاصل کر سکتا ہے، جی وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزوں کے اس لیے واجب قرار دیا، فَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يَسْتَوِيَ بِهِ بَيْنَ خَلْقِهِ، اللہ تعالیٰ نے روزے کو واجب کیا اس لیے تاکہ وہ اپنی مخلوقات کے درمیان مساوات اور برابری قائم کر دے، فقیر اور غنی برابر ہو جائیں۔ تو روزہ وہ ہے کہ جس سے فقیر اور غنی ایک ہی منزل پر آپ کو نظر آتے ہیں، ماشاءاللہ ایک ہی مقام پر کھڑے نظر آئیں گے۔ اس لیے پروردگار نے فَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يَسْتَوِيَ بِهِ بَيْنَ خَلْقِهِ، اپنی مخلوقات کے درمیان مساوات اور برابری قائم کرے، وَلَيُذِيقَ الْغَنِيَّ مَسَّ الْجُوعِ وَالْعَلَمِ، اور اس لیے روزے کو واجب قرار دیا تاکہ غنی اور مالدار شخص کو بھوک کا احساس اور بھوک کا درد جو ہے وہ چکھائے۔ جب غنی اور فقیر شخص بھوک کا احساس اس کے اندر ہوگا، بھوک کا مزہ چکھے گا، لِيَرِقَّ عَلَى الضَّعِيفِ وَيَرْحَمَ الْجَائِعَ، پھر اس کے دل جو ہے وہ کمزور اور بھوکے کے لیے نرم ہوگا، ماشاءاللہ، اور اس کے دل میں بھوکے کے لیے رحم پیدا ہوگا اور بھوکے کے حقوق کا خیال کرے گا، اس کے حقوق ادا کرے گا۔ ماشاءاللہ، یعنی اس کو اگر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ انسان کو ظلم و زیادتی سے بچنے کا ایک راستہ فراہم کرتا ہے کہ معاشرے کے مستضعفین جو ہیں ان کے خیال رکھنے کا درس دیتا ہے، درس ایثار دیتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور ایک فلسفہ یہ بھی بیان ہوا ہے روایات میں، امام رضا علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ انما امروا بالصوم، کہ روزے کا حکم دیا گیا، روزے کو واجب قرار دیا گیا، لِکَیْ یعرفوا علم الجوع والعطش، تاکہ بھوک اور پیاس کا درد جو ہے اس کو لوگ پہچانیں، اس کی معرفت ان کو ہو، اس کی پہچان ہو، فَيَسْتَدِلُّوا عَلَى فَقْرِ الْآخِرَةِ، اور پھر اس دنیاوی بھوک اور پیاس کے احساس کے ذریعے وہ آخرت کے فقر، آخرت کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں اور اس کو محسوس کر سکیں، اس پر استدلال کر سکیں۔ تو روزے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ روزہ آخرت کی یاد دلاتا ہے، اور آخرت کی یاد، موت کی یاد ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے، گمراہ نہیں ہونے دیتی، اور انسان کو اس کی خواہشات نفسانی سے بچاتی ہے، خواہشات نفسانی کی اتباع سے بچاتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے کے ذریعے انسان کی خواہشات نفسانی جو ہیں وہ مرتی ہیں، انسان کی خواہشات نفسانی جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ ذکر آخرت اور موت کو یاد کرنا، اس کا ایک فلسفہ اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے دلوں کو جلا ملتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے لوہوں کو زنگ لگ جاتا ہے نا، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ یصدع القلوب کما یصدع الحدید، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جیسے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ ما جلاؤہا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر دلوں کو جلا اور ان کی زنگ صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے، وہ کون سا کیمیکل ہے، کون سی چیز ہے کہ جس سے دلوں کا زنگ دور ہو۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرأت القرآن و ذکر الموت، قرآن کریم کی تلاوت اور موت کو یاد کرنا، یہ دلوں کی جلا ہے اور دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ اور یہ مہینہ جو ہے قرآن کی تلاوت، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ دعائے بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے دلوں کے زنگ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں متقین میں سے قرار دے، اور ہمیں تقوی کی منزل پر فیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ صاحب، آپ نے بہت آسان انداز میں فلسفہ روزہ جو ہے اس کو بیان فرمایا، اور کہ روزے کا فلسفہ ایک تو یہ ہے کہ تقوی الہی اختیار کیا جائے تاکہ انسان متقی بن جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان مساوات جو ہے وہ قائم ہو جائے، تاکہ کوئی معاشرے کے امیر و غریب کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جائے، اور امیر جو ہے وہ غریب کا احساس کرے، اس پر رحم کرے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے،
بلکہ اپنے زندگی کے ہر پہلو میں اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ روزہ جو ہے ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اور یہ یاد آخرت دیکھیں، ہم بہت بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں وعظ و نصیحت کے لیے، اپنی نصیحت، لوگوں کی نصیحت کے لیے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، بڑے اخراجات کرتے ہیں، اور مولا متقیان فرماتے ہیں کفا بالموت واعظا، وعظ و نصیحت کے لیے بڑے بڑے پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وعظ و نصیحت کے لیے موت سے بڑھ کر کوئی واعظ نہیں۔ ماشاءاللہ، بے شک بے شک، اور یہ روزہ ہمیں آخرت اور موت کی یاد دلاتا ہے۔ بہت شکریہ قبلہ، جزاکم اللہ، خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ پروردگار اس آپ کے کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ قبلہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی پروردگار عالم نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ہم اپنے ایک فقہی مسئلہ جو ہے اپنے پروگرام کے آخر میں وہ اس کو رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک مسئلہ جو ہے وہ عام طور پر پیش آتا ہے اور مبتلا بے ہے کہ اگر کوئی شخص مجرم ہو جائے، یعنی جرم کی حالت میں آ جائے، اس پر غسل جو ہے وہ واجب ہو گیا، یعنی غسل جنابت، تو آیا اس کے روزے کا کیا حکم ہے اور کیا اس کا وہ بیان فرمائیے۔ غسل جنابت دیکھیں، اگر کوئی بندہ رات کو مجرم ہو جاتا ہے، اس پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مجرم ہوا ہے، جی، اس کو پتہ چل گیا، بعض اوقات نیند کی حالت میں بندہ مجرم ہو جاتا ہے۔ جی، اگر کوئی شخص مجرم ہو گیا نیند کی حالت میں اور متوجہ ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا ہے، اس کے بعد وہ اٹھ کر غسل نہیں کرتا، سو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے اور پھر غسل نہیں کرتا، لیکن اس کو یہ اپنے اوپر اعتماد بھروسہ ہے کہ میں صبح سحری سے پہلے اٹھ کر غسل کر لوں گا اور پھر روزہ رکھ لوں گا، میری آنکھ کھل جائے گی، یہ اعتماد اسے ہے۔ پھر سو جاتا ہے، پھر اگر اٹھ جاتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، تو غسل جنابت کرنا واجب ہے، غسل جنابت کرے اور روزہ رکھے۔ لیکن اگر اس کی آنکھ نہیں کھلتی، ایک دفعہ آنکھ کھلی اور اسے پتہ بھی ہے، اعتماد ہے کہ میری آنکھ کھل جائے گی اور میں غسل کر لوں گا، پھر دوبارہ اس کی آنکھ نہیں کھلی حتیٰ کہ سحری کا وقت گزر گیا، طلوع فجر ہو گئی، اب وہ روزے کی نیت کرے گا، روزہ رکھنا اس پر واجب ہے، اس غسل جنابت کی وجہ سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اور اگر وہ جان بوجھ کر غسل نہیں کرتا یا اس کو پتہ ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی، پھر بھی سو جاتا ہے اور پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے جب فجر طلوع ہو جاتی ہے، تو اب اس کا روزہ باطل ہے، اس دن کا وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ نہیں رکھے گا مطلب یہ کہ اس کی قضا واجب ہوگی، اور اس دن کوئی ایسا کام بھی نہ کرے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، مطلب کوئی ایسا کام بھی نہ کرے اور قضا بھی اس پر واجب ہوگی اس دن کے روزے کی۔ اب ایک جزوی یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ ایک بندہ رات کو مجرم ہوا ہے، صبح اس کی آنکھ، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ رات کو آنکھ کھلے تو پھر دوبارہ سونا ہے نہیں سونا، مسئلے کا نہیں پتہ، مجرم ہوا ہے، صبح سحری کے ٹائم اس کی آنکھ کھلی ہے، اب وقت تھوڑا ہے، وقت اتنا ہے اگر غسل کرتا ہے تو سحری نہیں کر سکتا، سحری کرتا ہے تو غسل نہیں کر سکتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے ظاہر حکم یہ ہے کہ سحری کرنا واجب نہیں ہے، یعنی کھانا پینا واجب نہیں ہے، لیکن غسل جنابت کرنا واجب ہے، وہ غسل جنابت انجام دے، وقت بچے تو سحری کرے، وَإِلَّا بغیر سحری کے روزہ رکھنا اس کے اوپر پھر واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر قابل برداشت نہیں ہوگا تو پھر یہ الگ صورت ہے، اس کے لیے الگ حکم ہے، اس کے لیے استثنائی صورت، ہاں اس کے لیے پھر استثنائی صورت بنے گی۔ شکریہ، سے مہربانی، جزاکم اللہ۔ جی ناظرین، یہ تھے قبلہ مولانا ارشاد حسین جعفری صاحب۔ ہم اسی کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ماہ مبارک رمضان کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔